بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی السکتتین۔ سکتتین تسنیہ ہے سکتہ کا۔ سکتہ کا مطلب چپ رہ جانا، خاموش رہنا۔ تو نماز میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر تحریم میں کہہ دیا تو اب مسلسل ہی بس پڑھنا ہے بولنا ہے، بلکہ بیچ میں کچھ وقفے بھی ہیں۔ اب وہ وقفے کتنے ہیں تو اس حوالے سے دو قول ہیں، ایک احناف کا ہے اور ایک شوافی کا۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ پوری نماز اس میں 3 سکتے ہیں۔ کتنے ہیں جناب؟ ایک تو تکبیر تحریمہ کے بعد سکتہ ہے جس میں ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا کو دوسرے الفاظ میں دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں۔ کیا بھی کہتے ہیں؟ تو ایک سکتہ دعائے استفتاح یعنی ثنا کے لیے ہے، اور ظاہر ہے یہ سکتہ تھوڑا سا طویل ہے۔ پھر دوسرا سکتہ ہے کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے تو دوسرا سکتہ ہے آمین کہنے کے لیے۔ اور پھر جب امام قرات کرے جہر سے اور رکوع میں جانے سے پہلے، تو قرات کے مکمل ہونے کے بعد اور شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہے، اور یہ سکتہ راحت کے لیے ہے، جس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ لِيَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ یا نَفْسُهُ، تاکہ اس کا سانس بحال ہو جائے۔ خاص کر جو بہت زور سے تلاوت کرنے والے ہیں تو جیسے تلاوت ختم کرتے ہیں تو فوراً تکبیر کہہ کر ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، تو سانس بحال کرنے کے لیے یہ وقفہ ہے قرات کے اختتام پر۔ تو یہ 3 سکتے ہو گئے۔ کون سے 3 جناب؟ ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، ایک ولا الضالین کے بعد، اور ایک انتہائی قرات کے بعد۔ شوافی ان 3 سکتوں کے تو قائل ہے ہی، وہ ایک چوتھے سکتے کا بھی اضافہ کرتے ہیں، اور وہ سکتہ ہے آمین بالجہر کہنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام ولا الضالین کہے گا تو ایک ہلکا سا سکتہ کرے گا، اس کے بعد آمین کہی جائے گی زور سے، مقتدی بھی زور سے آمین کہیں گے۔ اس آمین کے بعد پھر ایک طویل سکتہ ہوگا، قرات شروع کرنے سے پہلے ایک طویل سکتہ ہوگا، اور اس طویل سکتہ میں مقتدی جتنے بھی ہے وہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو شوافی فاتحہ خلف الامام کے قائل ہے، لیکن ان کے ہاں جو پراپر طریقہ ہے جو ان کی طرف سے تجویز کردہ ہے بطور مذہب، وہ یہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ اب فاتحہ پڑھیں، اس لیے کہ اس میں قرآن کے حکم کے مخالفت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی آرام سے سنے گا، جب امام آمین کہے گا اس کے بعد امام وقفہ کرے گا، اور اس وقفے میں مقتدی اپنا فاتحہ پڑھیں گے۔ تو شوافی کا اصل مذہب یہ ہے، لیکن آج کل اس پہ عمل نہیں ہوتا، امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سکتے طویلہ کے گوئے کہ وہ الگ سے قائل ہیں۔ تو ان سکتات کا ذکر کیا ہے تو امام ترمذی نے اس حوالے سے باب قائم کیا، تو باب میں سکتتین کا ذکر آیا ہے، اور تیسرا سکتہ اس میں ضمناً مذکور ہے۔ جہاں تک شوافی کے سکتہ طویلہ کی بات ہے تو وہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اجتہاد سے وہ گوئے کہ تجویز کیا ہے، اور اجتہاد اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے گا، جیسے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ جب قرات ہو تو انصات کا حکم ہے۔ تو انہوں نے پھر اجتہاد کر لیا کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ آمین کے بعد مقتدیوں کو موقع دیا جائے فاتحہ پڑھنے کا۔ تو یہ ان کا ایک اجتہادی موقف ہے، اس کی دلیل بھی اجتہادی ہے، کسی حدیث سے یہ سکتہ ثابت ہو نہیں ہے۔ اب ذرا پڑھے روایت۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعید عن قتادہ عن الحسن عن سمرہ۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ سکتتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی نماز با جماعت کے حوالے سے مجھے 2 مرتبہ سکتے اور وقفے یاد ہے کہ حضور فرماتے تھے یہ وقفے۔ تو یہ بات انہوں نے کر لی ایک دوسرے صحابی کے سامنے، جن کا نام کیا تھا جناب؟
عمران ابن حسین. آپ کہاں سوچ رہے بھائی؟ سبق میں سوچو یار. ایسے بے دلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آدمی کو پان کر ذالک عمران ابن حسین. تو عمران ابن حسین نے ان کی اس بات کا انکار کیا کہ بھائی حضور کوئی وقفے مقفے بیچ میں نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے سکتتین کا انکار کیا. کہا کہ حافظنا سکتتن، ہمیں ایک ہی سکت یاد ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد وقفہ ہوتا تھا، باقی تو سکتے ہمیں نہیں یاد. اب دیکھ اس سے اب اندازہ لگائے کہ والظالین کے بعد جو سکتہ ہوتا تھا وہ ہلکا تھا، بہت اتنا ہلکا تھا کہ عمران ابن حسین نے اس کا انکار ہی کر دیا. تو جب یہ اتنا ہلکا تھا تو شوافع کا سکتہ طویلہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس میں ان کا اختلاف آیا. تو کہتے کہ فَكَتَبْنَا إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ. حضرت ابی بن کعب کے ساتھ ہم نے خط و کتابت کی جب وہ مدینہ میں تھے، اور ہم نے ان سے اس مسئلے کے بارے میں رائے لی، کیونکہ صحابہ دین کے ہر معاملے کو اہم سمجھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بات آئی کسی کو نہیں آ رہی چھوڑ لو یار کوئی اور بات شروع کرو، بلکہ اس بات کو منطقی انجام تک پہنچاتے تھے کہ بھئی ہے کیا. تو انہوں نے مدینہ تک خط لکھا، حضرت ابی بن کعب. اب وہ خط لکھنا اس زمانے میں کوئی آج کل کے ای میل کی طرح نہیں تھا کہ ٹک کر کے پہنچ جائے. خط لکھنا، پھر کوئی اس کو لے جانے والا ہو، پھر جو ہے وہ ہو انتظار کرنا پڑے مہینوں پھر جواب آئے. فکتب ابی، تو حضرت ابی بن کعب نے جواب میں لکھا کہ ان حافظ سمورہ، کہ حضرت سمورہ نے جو بات کی ہے کہ 2 سکتے تھے، ان کو بات یاد رہی ہے اور ان کی بات صحیح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 2 سکتے تھے. قال سعید، تو یہاں تک تو روایت کی بات تھی. اب یہ جو روایت میں سعید عن قتادہ ہے نا، تو اس میں یہ شاگرد استاد سے سکتوں کی تفصیل پوچھ رہے ہیں. قال سعید فقلنا لقتادہ، ہم نے حضرت قتادہ سے کہا کہ ما ہاتان سکتتان، یہ 2 سکتے کون سے تھے؟ قال، تو فرمایا کہ اذا دخل فی صلاته، جب نماز میں داخل ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد، و اذا فرغ من القراءة، اور جب قراءت سے فارغ ہو جائے. ثم قال بعد ذلك، پھر اس کے بعد کہا و اذا قرأ والظالین، جب والظالین کہے تو سکتہ کیا جائے. اب اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ بات کر رہے ہیں. ثم قال بعد ذلك کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات جب کہی تو ساتھ یہ بات کہی، بلکہ ثم قال بعد ذلك کا ترجمہ ہے کہ کسی دوسرے موقع پر کہا، اور کسی دوسرے موقع پر اس دوسری والی بات کی تعبیر انہوں نے بدل دی. دوسری والی بات کون سی تھی؟ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ. تو جب کسی اور موقع پر یہ بات بیان کرنے لگے تو اس تعبیر کو انہوں نے بدل کر کیا تعبیر اختیار کی؟ وَإِذَا قَرَأَ وَلَلظَّالِّينَ، کہ جب وَلَلظَّالِّينَ پڑھتے حضور تو اس کے بعد سکتہ کرتے. تو یہ دونوں ایک ہی بات ہو گئی ہے، الگ الگ باتیں نہیں ہیں. تو 2 سکتے اس سے ثابت ہوئے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، ایک وَلَلظَّالِّينَ کہنے کے بعد. قالا، یہ قالا کا جو فاعل ہے یہ اصل راوی ہے حضرت سمورہ جو روایت کے راوی ہے. قال، حضرت سمورہ فرماتے کہ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَن يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ، کہ یہ بھی ایک بات تھی کہ حضور جب قرات سے فارغ ہوتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ تھوڑا وقفہ کر لے تاکہ سانس بحال ہو جائے. اب یہ تیسرا سکتہ ہو گیا. یہ کون سا والا سکتہ ہے؟ اس کا موقع کون سا ہے؟ قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. تو اس سکتہ کا انہوں نے الگ سے ذکر کیا. ان کے جو گفتگو حضرت عمران کے ساتھ گزرے اس میں اس کا تذکرہ نہیں تھا. تو گویا کہ یہ سکتہ بھی ثابت ہے، اور احناف اس کے قائل ہے، شوافی بھی اس کے قائل ہے. قال وفي الباب عن ابي هريره قال وعيسى حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون للامام ان يسكت بعد ما يفتتح الصلاه وبعد الفراغ من القراءه، کہ افتتاحی صلاۃ میں دعائے استفتاح کے لیے ثنا کے لیے وقفہ کرنا، اور فراغ من القراءت سے مطلب دونوں باتیں ہو سکتی ہے کہ وللظالین کہنے کے بعد اور قراءت مکمل کرنے کے بعد، دونوں وقفے اس میں مراد ہو سکتے ہیں. وبه یقول احمد و اسحاق و اصحابنا، یعنی شوافع بھی اس کے قائل ہیں. البتہ شوافع نے ایک سکتہ طویلہ کا اضافہ کیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نماز میں سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا.
اب اس حوالے سے فقہی اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک جو ہے وہ وضع الیدین کے قائل نہیں ہے بلکہ وہ ارسال کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں نماز ہے کہ اللہ اکبر ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ دیں، پھر قرات کرے، پھر رکوع سجدہ جیسے کہ کیا جاتا ہے، جبکہ باقی تینوں امام جو ہے وہ وضع الیدین کے قائل ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھا جائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام مالک نے اپنے موطا میں ایک باب قائم کیا ہے، باب وضع الیدین، اور اس میں بھی یہ وضع الیدین ہی کا حدیث ذکر کیا ہے، ارسال پر کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت ان کے پاس نہیں ہے جو ارسال کی دلیل ہو۔ تو پھر کیوں امام مالک نے ارسال کا قول اختیار کیا؟ تو اس کی دو وجہ بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت کے حکمران نے ان کے یہ ہاتھ جو ہے نا یہ جوڑ نکال لیے تھے۔ جب وقت کے حکمران کسی کو سزا دیتے کہ وہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام نہ کرے تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کے جوڑ نکال دیتے تھے، تو ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جاتے تھے، اس میں حرکت نہیں رہتی۔ تو امام مالک کا بھی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لہٰذا وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے تو وہ ارسالی کرتے تھے۔ لیکن یہ بات کوئی مستند طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اتنی باتیں تو ہے کہ امام مالک کا خود امام ابو حنیفہ کا بھی اپنے حکمرانوں کے ساتھ بہت زبردست ٹسل رہی ہے، کبھی بھی ان کے درمیان موافقت کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ان کو قضا پر مجبور کرتے، یہ انکار کرتے اور بہت اصرار کے ساتھ پھر مجبور کرتے، پھر کوڑوں سے بھی مارتے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اور نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر قضا کے عہدے میں گئے تو ہم دین کا صحیح تنفیذ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ حکام زبان سے کہتے تو ہے کہ ہم آپ کو مداخلت، آپ کے عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کو آزادی ہوگی، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر مداخلت ہوتی ہے، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر تذلیل ہے۔ تو یا تو شریعت سے انحراف ہوگا یا تذلیل نفس ہوگا، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ عہدۂ قضا سے انکار کرتے تھے۔ اور اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے، واقعات ہے۔ ایک کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، مولانا مناظر احسن گیلانی کی، تو اس حوالے سے اس طرف بڑی تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ بتائی گئی ہے، دوسری یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اجتہاداً یہ بات کر لی، جیسے کہ شوافع نے سکتہ طویلہ کو اجتہاد سے ایجاد کیا نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ہاتھ اگر ہاتھ پہ رکھ کے آدمی کھڑا ہو تو اس کے گونا سہارا مل جاتا ہے، ایک تکیہ مل جاتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ اگر کھلے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہو آپ جلدی تک جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ باندھا تو آپ کو سہارا مل گیا۔ یہ ہاتھ اگر کوک پر رکھ دیا تو اور سہارا ملے گا، آپ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو سکتے۔ تو کہتے تھے کہ فرائض کی شان مشقت ہے کہ آدمی مشقت برداشت کرے، نہ یہ کہ اپنے لیے راحت کے ذریعے ڈھونڈ لیں۔ اس لیے ارسال کا طریقہ ہی مشقت والا ہے اور یہ عبادت کے مناسب ہے تاکہ آدمی کو ثواب زیادہ ملے۔ اس لیے مالکیہ صرف فرض میں ارسال کے قائل ہے، نوافل میں قائل نہیں ہے۔ نوافل میں وہ بھی وضع الیدین ہی کے قائل ہے۔ لیکن یہ بات جتنی بھی معقول ہو، لیکن ظاہر ہے کہ مقابلۃ النص میں قیاس نہیں چلتا، اور اس حوالے سے صحیح احادیث موجود ہے۔ کتنے صحیح احادیث موجود ہے؟ تو علامہ عینی نے جو بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری، اس میں 20 روایتیں اس حوالے سے نقل کی ہیں۔ کتنی روایتیں؟ 20۔ ان 20 روایتوں میں 18 روایتیں مرفوع احادیث ہیں اور 2 جو ہے وہ مرسل ہیں۔ اتنی ساری روایتیں جب ایک چیز کے بارے میں ہے تو اس میں پھر اجتہادی زاویہ ڈھونڈنا اور اجتہاد سے کوئی حکم تجویز کرنے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جمہور حضرات جو ہے وضع الیدین ہی کے قائل ہیں۔ اب آگے 2 باتیں ہیں، ایک ہے کہ وضع الیدین کا طریقہ کیا ہوگا، دوسرا ہے کہ جگہ کون سی ہوگی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 ہاتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، یہ کون سا ہاتھ ہے اور یہ کون سا ہے؟ تو اس ہاتھ کے اب 2 حصے بنائے، یہ 3 انگلیاں الگ کر لیں اور یہ 2 الگ کر لیں۔ یہ ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا، یہ تینوں انگلیاں آپ کی کلائی پر آئے گی، اور یہ 2 انگلیاں اس کا حلقہ بنائیں گے، اور اس طریقے سے اب ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے ہی سے ہاتھ رکھنے چاہیے نماز میں۔ ہم لوگ ایسے کر کے یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مکمل ترین طریقہ تو یہ نہیں ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ مکمل طریقے سے نماز پڑھیں۔ تو جس طرح فقہاء نے بتایا ہے اسی طرح ہاتھ پہ رکھے، اس میں تواضع اور توجہ اور سب چیزیں زیادہ ہیں، اس پہ کسی کے اختلاف نہیں ہے کہ اسی طریقے سے رکھ کے جائیں گے۔
البتہ جگہ میں اختلاف ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ تحت السرہ، تحت السرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کا اوپر والا حصہ ہوگا یہ ناپ کے ساتھ لگے گا، بہت نیچے نہیں بلکہ یہ حصہ ناپ کے ساتھ لگے گا۔ اور احناف کے علاوہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سرہ سے اوپر مطلب یہ جو نچلا والا حصہ ہے یہ ناپ کے ساتھ لگے گا۔ اب جو سینے پر ہاتھ رکھنے والا یہ کسی مذہب میں نہیں، یہ فقہائے اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں۔ جو باقی فقہاء ہے وہ کہتے ہیں کہ ناپ کے اوپر ہو، ناپ سے متصل اوپر، یہ نچلا حصہ ناپ کے ساتھ لگ جائے۔ سمجھ رہے جناب؟ تو یہ غلط مشہور ہے کہ شوافع کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھو اور احناف کہتے ہیں کہ یہاں رکھو، ایسا نہیں ہے، صرف ناپ سے اوپر نیچے میں فرق ہے، باقی تحت صدر فوق صدر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اختلاف بھی صرف استحباب کی حد تک ہے، لہٰذا اگر کوئی حنفی ایسا کرتا ہے اوپر رکھتا ہے تو اس پہ نکیر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی یہ ہوا وہ ہوا، صرف افضلیت کی بات ہے، باقی جواز عدم جواز کی بات ہے نہیں سر سے۔ اب ذرا پڑھے حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن ابي قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، پکڑتے تھے، پکڑ کب ہوگی؟ جب ان دو ہاتھوں کا گھیرا آپ ڈالیں گے، دو انگلیوں کا۔ قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس بن مسعود وسهل بن سالم قال ابو عيسى حديث حلب حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة۔ دیکھو فوق السرة تحت السرة کی تعبیر ہے، فوق الصدر تحت صدر کے نہیں ہے۔ وكل ذلك واسع عندكم، سب کی وسعت ہے، اجازت ہے۔ واسم حلب یزید بن قنافة الطائی، یہ ان کا نام ہے، نام کا تعارف ہے بس۔ میں یہ بند کر لیں۔